اس کے دوسرے حصے میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ یہ آپ کی کتاب کے اندر پیج نمبر اگر آپ دیکھیں گے 24 تو اس کے لاسٹ کے اندر یہ عنوان ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس حصے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر تمام انبیاء کی بات ہو رہی ہے اور اس حصے کے اندر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے پہلی خاصیت دیکھیں، اس کے اندر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام خاصیتیں وہاں نہیں ہیں، یہ تمام خاصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی، لیکن اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو پہلی خاصیت لکھی ہوئی ہے عمومیت۔ عمومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمومیت میں عام، ٹھیک ہے، آئی الف اور میم، عام ہونا۔ عمومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے کیا ہے؟ عام ہے۔ اب یہ پہلے انبیاء میں خاصیت نہیں تھی، کیا مطلب؟ جو بھی نبی آتا تھا وہ اپنے قبیلے کے لیے، اپنی امت کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے نبی بن کر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگ اور اس وقت میں جتنے بھی لوگ سب کے لیے نبی بن گئے، تو یہ عام ہو گئے۔ مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے، ایک پبلک پراپرٹی ہوتی ہے۔ پرائیویٹ پراپرٹی کیا کہلاتی ہے؟ وہ ایک آدمی یا اس کے مالک کی ہی چیز ہوتی ہے وہ، لیکن پبلک پراپرٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بھی چاہے اسے استعمال کر سکتا ہے، اس میں کسی کا کوئی مطلب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ خاص لوگ استعمال کریں گے، عام لوگ نہیں کریں گے، کچھ لوگ کریں گے، کچھ لوگ نہیں کریں گے۔ وہ نہ کریں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن اس پہ کیا پابندی نہیں لگی، سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا اگر ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کی کلاس کا ایک ٹیچر ہے، وہ آپ کے لیے آرڈر دے رہا ہے، تو اب مثال کے طور پہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، صرف میں آپ کی کلاس میں پڑھا رہا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کلاس کو نہیں پڑھا رہا، اس کوچنگ کے اندر میں کسی اور کلاس کو نہیں پڑھا رہا، تو میری جو بھی اگر میں گروپ پہ کوئی میسج کروں آفیشیل گروپ پہ تو وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا، وہ کسی اور کلاس کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن سر محسن کوچنگ کی آنر ہے، تو جب وہ کوچنگ کی آنر ہے، اگر وہ کسی گروپ پہ میسج کریں گے تو وہ پورے کوچنگ کے لیے ہوگا یا صرف آپ لوگوں کے لیے بن جائے گا؟ وہ سب کے لیے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب کو پڑھا رہے ہیں اور سب کے لیے ان کا آرڈر ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کی کلاس کا ٹیچر ہوں، آپ لوگوں کی کلاس کے اندر آپ کے سبجیکٹ کو دیکھ رہا ہوں، تو صرف میں آپ کا ٹیچر ہونے کی وجہ سے جو میں گروپ کے اندر میسج کروں گا وہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہوگا۔ باقی کلاسز اس میں کنسرن نہیں کریں گی کہ سر محسن نے ہمیں بھی کہا ہے یا نہیں کہا، نہیں، ان کا اس سے کوئی غرض، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن سر محسن کی بات سے آپ کا بھی مطلب ہے، باقی کلاسز کا بھی مطلب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر تمام امت آ گئی، کیونکہ ان کا مقصد ان کا نبی ہونا پوری امت کے لیے تھا۔ اس کے علاوہ جو انبیاء تھے وہ اپنی کلاس یعنی اپنی قبیلے اور اپنی جو اس وقت کے لوگ سے کنسرن تھے، بس ان کا باقی لوگوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ فرق ہے۔ دوسری خاصیت پہلی شریعتوں کا نسخ۔ پہلی شریعتوں کا نسخ کا مطلب کیا ہے؟ نسخ کہتے ہیں ختم کرنے کو، منسوخ سے، منسوخ کہتے ہیں پریویس جتنے بھی آرڈر تھے وہ کیا ہو گئے؟ ختم۔ اب ان کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ آج سے پہلے ہماری ٹائمنگ مثال کے طور پہ کلاس کی ہوتی تھی 6:30 بجے، ٹھیک ہے، 6:30 بجے ہماری اسلامیہ کی کلاس ہوا کرتی تھی 6:30 بجے سے لے کے 7:15 بجے تک، لیکن اب آج اناؤنسمنٹ کر دی میں نے کہ اب نیکسٹ ویک سے ہماری کلاسز ہوا کریں گی 5 بجے سے۔ تب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر پہلے تو 6:30 بجے ہوتی تھی تو ابھی سے میں سمجھا 6:30 بجے ہوگی، نہیں بابا، اب جب آپ کو بتا دیا 5 بجے سے یا 5:30 بجے سے ہماری کلاس ہو رہی ہے تو مطلب پریویس جو آرڈر تھا، جو ٹائم ٹیبل تھا وہ ختم ہو گیا، اب نئے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں۔ اب کوئی پرانے ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ کلاس لینے کے لیے آئے گا تو میں اسے دوبارہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ وہ میرے کلاس کا ٹائم نہیں ہوگا، میری اپنی مصروفیات ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہی چیز تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نبی بن کر اور انہوں نے قرآن مجید کے احکامات کو امت تک پہنچانا شروع کیا، تو اس سے پہلے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، تینوں کتابوں کے احکامات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کی تلاش میں ہوگا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ جب اسلام آ گیا تو صرف اسلام کے متلاشی رہو، اسلام کو تلاش کرتے رہو کہ اسلام کے احکامات کیا ہیں، بس۔ اس کے علاوہ دوسری کتابوں کو فالو کرنا، دوسری کتابوں پر یا دوسرے دین کی مطلب دوسرے ادیان کی بکس کو فالو کرنا یا ان کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، ان پہ ریسرچ کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ پہلے اسلام پر مکمل عمل کریں اور پھر اس کو کسی اور دین کی مذہب کی کتاب کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پہلے اپنے دین پر مکمل ہونے کے بعد اس کو فالو کریں۔ اس کو فالو نہیں بلکہ اس کو آپ پڑھیں، اس پہ ریسرچ کریں۔ فالو تو آپ اسلام کو ہی کریں گے۔ وہ اس لیے اسلام اس کی اجازت اتنا لیٹ جا کے دے رہا ہے کیونکہ اگر آپ خود کے اسلام کے کانسیپٹ پہ اگر آپ 100% نہیں ہیں تو آپ دوسرے کانسیپٹ کو فالو کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں اسلام سے ہٹ نہ جائیں۔ وہ آپ نے ایک مشہور محاورہ اور مقولہ سنا ہوگا، کوا ہنس کی چال چلا
اپنی چال بھی بھول گیا. کیا مطلب؟ ہنس ایک پرندہ ہے, خوبصورت پرندہ ہے, اس کے چلنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے. اور کوا وہ جس طریقے سے چلتا ہے, جو ہم دیکھتے ہیں نا پرندہ ہے ہمارے کوا, جو ہم ہمارے شہر کے اندر ہم ہوا میں فضاؤں میں تیر رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے, اڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ اگر کاپی کرنے لگا ہنس پرندے کی چلنے کی, تو یہ اپنی چال بھی بھول جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے جن کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور وہ دوسرے انداز کو فالو کرنے کے چکر میں, دوسرے انداز کو کاپی کرنے کے چکر میں لگتے ہیں, تو اپنا انداز ہی بھول جاتے ہیں. دوسروں کا تو کاپی کیا نہیں کیا, لیکن اپنا انداز ضرور بھول جائیں گے کہ میرا خود کا کیا مطلب انداز تھا بات کرنے کا, یا میرا کیا طریقہ تھا, وہ طریقہ گیا دوسرے کے طریقوں کو فالو کرنے کے چکر میں. وہ ملا تو ملا, نہیں ملا تو وہ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ہم اسلام کو صرف فالو کریں, اس کے علاوہ باقی دینوں پہ ریسرچ اس پر کمپلیٹ ہونے کی بات کریں. اسلام تب اجازت دیتا ہے, ورنہ اجازت نہیں دیتا. نمبر 3, کاملیت. اس سے پہلے اس دین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یعنی اسلام کی خاصیت ہے کہ وہ مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دین تمہارا, اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت, اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے کس چیز کو, اسلام کو. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اور اس آیت مبارکہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعلان یہ بات کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا, اور میں نے جو بھی احکامات تھے وہ آپ تک پہنچانے تھے وہ میں نے پہنچا دیے. اسلام اب مکمل ہو گیا. یہاں پر اب اسلام کے متعلق کوئی میجر حکم, بڑا حکم آنے والا نہیں ہے. ہاں کسی حکم سے ریلیٹڈ اور بھی احکامات نازل ہوئے اس کے بعد, وہ اس سے مطلب یہ نہیں تھا کہ دین کے متعلق کوئی میجر حکم آیا تھا, نہیں, میجر احکامات سارے کمپلیٹ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, حفاظت کتاب, چوتھی ہیڈنگ کیا کی بک کے اندر, حفاظت کتاب. تورات ہم سب جانتے ہیں اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے. زبور موجود ہے نہیں, اندازہ ہی نہیں ہے. انجیل, بائبل ہو, انجیل ہو, کوئی بھی کتاب ہو, ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام احکامات ایز اٹ از ہیں یا نہیں, کنفرم نہیں ہے. قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. وہ مشہور آیت ہے, ہم سب زبانی یاد رکھتے ہیں اس کو. قرآن مجید تو ویسے ہم سب کو یاد ہونا چاہیے, پڑھتے تو الحمدللہ ہم سارے, لیکن یہ ایک مشہور آیت ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اسی کیا کریں گے, حفاظت کریں گے. جب اللہ رب العزت خود حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں تو کوئی بات رہتی نہیں ہے, حفاظت تو خود بخود اس کی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, 5ویں نمبر پر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. اس سے پہلے ہم نہیں جانتے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا, آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا, نوح علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا. ہم نے نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے, ہم یہ جانتے ہیں 950 سال انہوں نے حکومت کی, ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کشتی بنائی تھی, ہم یہ جانتے ہیں کشتی کے اندر کچھ انہوں نے پیرس کو سوار کیا اور ان کو حفاظت سے لے گئے, ہم یہ جانتے ہیں سیلاب آیا تھا عذاب کے طور پر, ہم یہ جانتے ہیں کہ قوم نے مذاق اڑایا تھا, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک بیٹا تھا جو پہاڑ پہ چڑھ کر کیا ہو گیا, ہلاک ہو گیا. اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, اپنے آپ کو بچا لوں گا, لیکن وہ نہیں بچا. اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں, اور کچھ جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں؟ ہو سکتا ہے میرا علم یہیں تک ہو, لیکن آپ لوگوں کا علم شاید اس سے زیادہ ہو, تو مجھے پتا ہے اس کے علاوہ ہم کیا جانتے ہیں, نہیں جانتے. اگر کوئی جانتا بھی ہے تو وہ چند باتیں اور جانتا ہوگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کتنی باتیں جانتے ہیں. حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, لاکھوں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. جو عالم کا کورس کر رہے ہیں وہ 4 سال تک مسلسل حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن کتاب ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. صحیح البخاری, صحیح المسلم, اتنی موٹی موٹی 2 کتابیں, اتنی بڑی کتابیں, پڑھتے رہو, پورا سال محنت کرتے رہو, پورا سال پڑھتے رہو, تب جا کے اس کا سلیبس کمپلیٹ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا محفوظ ہے. نماز پڑھنے کی اگر ہم بات کریں, میں مثال آپ لوگوں کو عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے دوران امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرنے والے کیا کرتے ہیں, دونوں پیروں کو کافی فاصلے سے رکھتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہیں, ہر رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھتے ہیں, دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھتے ہیں, اور ہر رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین بھی نہیں کرتے. دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو بھی محفوظ کر لیا کہ اگر میرے نبی نے, میرے محبوب نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں تو ایک پورا فرقہ, مطلب ایک پورا کانسیپٹ اسی میں چل رہا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے دونوں رکوع کے بعد. اگر میرے محبوب نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو وہ بھی محفوظ ہو گیا کہ ایک پورا کانسیپٹ اس پر بیس کر رہا ہے فقہ حنفیہ کا کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا, بھائی دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھے گا. اب نہ وہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے, دونوں اپنے اپنے طور پر درست ہیں, کیونکہ حدیث سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. تو یہ خاصیت تھی, اللہ نے سنت نبی کی بھی حفاظت کی. حالانکہ مسواک کرنا ایک چھوٹی سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ کی کہ لگتا تھا, صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہیں فرض نہ ہو جائے, لیکن وہ بھی محفوظ ہے مسواک کرنا.
آگے نمبر 6 جامعیت. جامعیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہونا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاصیت کیا ہے؟ جامع ہے، مکمل ہے. ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی، کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں جو رہ گئی ہو اور دوبارہ امت کو اس کی ضرورت پڑے اور امت کے پاس اس کا آنسر ہی نہ ہو. قرآن میں اس کا جواب مل جائے گا، حدیث میں مل جائے گا. قرآن میں اگر کوئی بات مکمل ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی، ہماری کم فہمی، ہماری کم سمجھی اور کم عقلی کی وجہ سے، تو حدیث میں اس کا جواب مل جائے گا. اگر ہم اتنے کم فہم ہے کہ حدیث میں بھی اگر ہمیں اس کا جواب نہ ملے تو پھر ہمیں سنت سے کہیں نہ کہیں مل جائے گا، مطلب صحابہ کے اقوال سے، صحابہ کے طریقہ کار سے مل جائے گا. نمبر 7 ہماگیری. ہماگیری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماگیری کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑا ہوا، مطلب جس کو ہم فالو کریں، جس کے ہر ایک حکم کو ہم فالو کریں، جس کو ہم مضبوطی سے تھامیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب مثال کے طور پہ فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کوئی چیز ہمارے سامنے ہو. آپ کو مثال کے طور پہ کوئی آپ یوٹیوب دیکھ رہے تھے، آپ کے پسندیدہ سبجیکٹ کے اکارڈنگ کوئی ایسا آپ کو ٹیچر مل گیا جس کے کانسیپٹ بہت ہی آسان تھے اور بہت اچھے تھے. آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اس کے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ جب بھی یہ میرے اکارڈنگ، میرے مطلب کے ٹیچر، مطلب میرے مطلب کے سبجیکٹ کے کیا کرے، اس پہ ٹاپک پہ ویڈیو ڈالیں، مجھے سب سے پہلے کریں، کیونکہ آپ کو اس کے کانسیپٹ بڑے اچھے لگے. اب آپ اس کو فالو کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. اور فائدہ کیسے اٹھا رہے ہو؟ کیونکہ وہ بندہ موجود ہے، وہ چیز موجود ہے، وہ ویڈیو موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے فالو کرنا چاہتے ہیں. تب ہم اسلام کو کیسے فالو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فالو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں موجود ہیں، ان کو فالو کریں. قرآن کو فالو کریں، حدیث کو فالو کریں، سمجھ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ مطلب اچھی عادت ہے. آگے دیکھیں نمبر 7 پر ہے ختم نبوت. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن میں جتنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث آیت مبارکہ کا اگر ہم ترجمے کو مختصراً دیکھیں مفہوم کے اعتبار سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے، تم مردوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اور کون ہیں؟ خاتم النبیین ہیں، مطلب اللہ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے کسی بھی نبی کے اندر یہ خاصیت نہیں تھی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی جب آیا اس کے بعد دوسرے نبی کے لیے دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا. اب جیسے مثال کے طور پہ کلاس کے لیے ہم نے ایک ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے کہ اس ٹائمنگ تک بچے آئے، اسے لیٹ نہ کریں. پھر ہم نے یہ رول رکھا ہوا ہے کہ اگر ٹائم کے بعد جو آئے گا وہ باہر ویٹ کرے گا، اس کلاس کے اندر نہیں بیٹھے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے بچے سمجھ جاتے ہیں ابھی ٹائم ہوا نہیں، وہ اندر آتے رہتے ہیں. لیکن جب دروازہ بند ہو جاتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ اب دروازہ بند ہو گیا، ہمیں انٹر ہونے کی پرمیشن نہیں ہے. تو ویسے ہی ختم نبوت کا اسٹیمپ، نبوت کی مہر، یہ مہر جب لگ گئی، اسٹیمپ لگ گیا. اسٹیمپ کب لگتی ہے؟ آپ نے دیکھا سرکاری خطوط جو ہوتے ہیں، خط جو سرکاری ہوتے ہیں، لیٹر جو ہوتے ہیں، انہیں جب بھیجا جاتا ہے تو اس سے پہلے اس پہ اسٹیمپ لگائی جاتی ہے تاکہ اسے وہی پرسن کھولے جو اس کے کھولنے کا حقدار ہے. اس کے علاوہ اپنے اس کے اندر کچھ ایڈیشن ہو سکتا ہے، نہ سبٹریکشن ہو سکتا ہے، نہ ایڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے. تو نبوت کے دروازے پر اسٹیمپ لگ گئی. اب اس دروازے کو اللہ کے حکم کے بغیر کھولا نہیں جا سکتا، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. بس ختم. سمجھ میں آ گئی؟ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اور انبیاء کرام کی خصوصیات. چلے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.